الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین و محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسرا، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا قول مقدس وقیلی، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہ نشین پر رونق افروز، قابل احترام و لائق صد احترام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف قادری صاحب مدد اللہ العالی اور محترم مقام علی جناب سید شاہ میر سعادت علی سیفان بندہ نوازی صاحب مدد اللہ العالی، بانی فیض رسالت معاب کمیٹی، اور کھمم کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے غلامان مصطفیٰ کمیٹی محترم جناب پرویز صاحب اور ان کے رفقا، اور درناکل کے جامع مسجد کے صدر صاحب محترم مقام علی جناب بدر الدین صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ شہ نشین پر جو علماء کرام، خطباء اعظام، ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مرد و خواتین کو دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان جلسے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں
میرے سرکار بلاتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم یہ خود سے نہیں آئے، نہ ہمارے اندر اتنی استطاعت و طاقت ہے کہ ہم ایسے مقدس متبرک جلسے میں شریک ہو سکے، بلکہ ہم آئے نہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والے مدینے والے آقا نے ہم کو بھیجا ہے۔ اور ایک شاعر نے اپنے عشقیہ انداز میں فرمایا، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ محفل خوش نصیبوں کی محفل ہے۔ یہ محفل وہ محفل ہے کہ آپ جب تک یہ محفل میں شریک رہیں گے اللہ کی رحمت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ تاجدار کائنات گنبد خضرا کے مکین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ بھی ملے گا، اور جن کے نام کا جلسہ ہے سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ جلسہ ہی ایسا مقدس متبرک جلسہ کہ جس جلسے میں محفل نعت بھی چل رہی ہے اور عظمت پیران پیر کی باتیں بھی ہو رہی ہے، تاجدار انبیاء کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تاجدار اولیاء کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ میرے آقا تاجدار انبیاء ہے اور سرکار پیران پیر تاجدار اولیاء ہے۔ جس طرح میرے آقا نبیوں کے امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اور میرے پیران پیر سید الاولیاء ہے، ولیوں کے سردار ہے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں محبت کی بہاؤ میں نہیں بلکہ دلائل کے دباؤ میں کہہ رہا ہوں۔ جب سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہونے لگی، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہونے کا وقت قریب میں آ گیا، تو سیرت کی کتابیں گواہ ہے کہ بڑے پیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، پیران پیر کے والد کے خواب میں نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور پیران پیر کے والد محترم سے حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا صالحا وَهُوَ وَلَدِي وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تعالی۔ اے ابو صالح مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمایا ہے، اور وہ بیٹا صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو صالح ایسا مقدس اور ایسا پاکیزہ اور ایسی شان والا بیٹا اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہے کہ وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، وہ محبوب سبحانی ہے، اللہ نے اسے محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو صالح وہ شان والا، وہ عظمتوں والا، وہ بلندیوں والا، وہ رفعت و منزلت والا بیٹا
اور شہزادہ عطا فرما رہا ہے رب تعالیٰ تمہیں کہ اس بیٹے کی ایسی شان ہوگی اولیاء اللہ کی جماعت میں، ایسی مقام ہوگا اللہ کے ولیوں کے درمیان میں، خدا کے پیاروں کے درمیان میں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے کہ ان کی شان اولیاء کی جماعت میں ایسی ہوگی جس طرح میری شان سارے نبیوں کے درمیان میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں اسی طرح تمہارا بیٹا ولیوں کا سردار رہے گا۔ جس طرح میں نبیوں کا تاجدار ہوں اسی طرح تمہارا بیٹا ولیوں کا تاجدار رہے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء جن کی شان رب نے یہ بیان کی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب اپنی زبان مقدس سے کچھ کہتا ہے تو خود سے نہیں کہتا بلکہ اللہ کی وحی سے بولا کیا کرتا ہے۔ وہ آقا نے پیران پیر کے والد محترم کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی شان و مرتبت والا شہزادہ عطا فرما رہا ہے۔ وہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ وہ نبیوں کا جس طرح میں سردار ہوں اسی طرح وہ ولیوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ولایت میں اسے سرداری نصیب فرمائی ہے۔ تو آج ہم جس محفل میں جمع ہیں اس ذات بابرکت کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہیں جن کو میرے آقا نے، جن کی آمد سے پہلے حضور نے ان کی شان کو، ان کے مقام کو، ان کی رفعت و بلندی کو بیان فرمایا۔ قابل مبارک بات ہے درناکل ضلع محبوب آباد کے ذمہ داران انتظامی حضرات، نہ صرف مرد حضرات بلکہ الحمدللہ کثیر تعداد میں رات کی اتنی دیر ہونے کے باوجود موسم کی سردی کا خیال کیے بغیر عزت مآب خواتین، مائیں، بہنیں بھی تشریف لائی ہیں۔ میں ان کو بھی مبارکباد دوں گا اور ان کو لانے والے مرد حضرات کو بھی مبارکباد دوں گا کہ یقیناً ایسی محفلیں جس میں سرکار پیران پیر کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، پیران پیر کی عظمت و فضائل سنائے جا رہے ہیں، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ آج ہم اللہ والوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اللہ کے ولیوں سے اپنی نسبتوں کو، عقیدتوں کو مضبوط رکھیں۔ یہ آج وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کی، کیا ضرورت ہے ولی اللہ کی تذکرہ، ان کے چرچے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن بیان کرتے، حدیث بیان کرتے وہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ ولیوں کے ذکر کی، ان کی عظمتوں کی، ان کی باتوں کی، ان کی حکایتوں کی، ان کے واقعات سے ہمیں کیا ملے گا؟ نادان ہے وہ ایسے کہنے والے، جاہل ہے جنہیں قرآن و حدیث کا نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، نہ سمجھ ہے، نہ قرآن و حدیث سے کوئی رشتہ ان کا ہے۔ اگر وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے، اللہ کے کلام کو پڑھتے، اللہ کی عزت کی قسم کبھی ولیوں کے تذکرے سے کبھی نہیں روکتے۔ چونکہ سارے قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں اللہ نے اپنے ولیوں کی شان کو بیان کیا ہے۔ قرآن ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کر رہی ہے۔ ارے نہ صرف ولیوں کا ذکر ہے قرآن میں تو کہتا ہوں اگر قرآن کے سوروں کے نام بھی پڑھ لیتے تو قرآن کے سوروں کا صدقہ اللہ عطا فرما دیتا۔ قرآن مجید کے صرف سوروں کا نام پڑھ لیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، 3 پارے میں شروع ہوتا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عمران کی آل کا ذکر کیا،
یہ عمران کون؟ کیا عمران اللہ کے نبی تھے؟ علماء نے بیان کیا نہیں، عمران اللہ کے ولی تھے۔ اللہ نے صرف ولی کا ذکر نہیں بلکہ ولی کی آل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ولی کی آل کا بھی تذکرہ کیا۔ اور تھوڑا آگے جائے، 15ویں پارے میں پہنچے۔ 15ویں پارے میں رب نے اتنا کرم کیا، اتنا فضل فرمایا کہ 15ویں پارے میں آدھے پارے کے بعد ایک سورہ ہے جس کو سورہ کہف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کہف کیا ہے؟ کہف ایک غار کا نام ہے۔ اور یہ کہف کون سا غار ہے؟ تو سورہ کہف پڑھنے سے معلوم ہوگا یہ کہف وہ غار ہے جس میں اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء جس کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ خدا کے اولیاء جس غار میں آرام کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اس غار کے نام کا سورہ قرآن میں نازل کر رہا ہے۔ بے شک۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ قرآن میں نہ صرف ولی کا ذکر ہے بلکہ ولی کی آرام گاہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا آستانے کا بھی ذکر ہے کہ وہ جہاں آرام کر رہے ہیں اس کے نام کا سورہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل فرما رہا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی اللہ کے ولیوں کی شان، جو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے؟ ارے نادانو، قرآن مجید میں سورہ کہف ہی میں ایک کتے کا ذکر ہے، بے شک۔ ایک کتے کا ذکر ہے، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ کون سا کتا ہے؟ کتا تو ایک نجس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر وہ برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کا پانی ناپاک ہو جائے گا، اسے دھونا پڑے گا۔ سارے برتن کے دھونے کی کیفیت کو بیان کیا گیا۔ ایک ناپاک جانور ہے کتا، لیکن سورہ کہف میں بار بار وَكَلْبُهُمْ 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 ذکر ہو رہا ہے۔ آخر مولا یہ کتا کون سا ہے؟ تو سورہ کہف پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے ولیوں کے در پر رہنے والے کتے کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کتے کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، ایک کتے کو نسبت ہے اللہ کے ولیوں کے در سے۔ اللہ نے اس کے نام کا اتنا کرم کیا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بے شک۔ نہ صرف کتے کا ذکر، آپ قرآن پڑھیں گے تو ولیوں کی عظمت معلوم ہوگی۔ کتے کے بیٹھنے کی کیفیت کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے ولیوں کے در پر اپنے بازوں کو بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ بے شک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا یہ خود خالق کائنات کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سابقہ نبیوں کے، سابقہ امتوں کے ولیوں کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک۔ امت محمدیہ کے ولیوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب امت محمدیہ کے ولیوں کے شان اتنی بلند ہے تو ولیوں کے سردار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک۔ کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اسی لیے سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس دور میں اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنا ایمان مضبوط کرے، ایمان کو قوی کرنا چاہتے ہو تو فرمایا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کے واقعات کو پڑھیں، ان کی حکایتوں کو، ان کی کرامتوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو، اللہ والوں کے کردار کو اگر لوگ پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ان کا ایمان قوی ہو جائے گا۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ تو قرآن میں تو سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، اس قرآن میں اللہ نے جو سابقہ نبیوں کے واقعات کو بیان کیا، سابقہ انبیاء کرام کے واقعات کو اللہ قرآن میں جو بیان کر رہا ہے، یہ اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ کے ذریعے آپ کی امت کے دلوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، ان کے دل کے اندر ثبات پیدا ہو جائے، ان کے دل مضبوط ہو جائے اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ کے سابقہ محبوبین کے تذکرے سے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اور شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی بانی جامع جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے ولیوں کا ایک ذکر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولیوں کا ذکر سنتا ہے، ان کی سیرت کو پڑھتا ہے، ان کے کردار کو دیکھتا ہے، ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھتا ہے، تو دیکھنے کے بعد اسے اپنے ایمان کی کمزوری کا علم اسے ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا کردار دیکھے اور ہمارے کردار کو دیکھے، اللہ والوں کی سیرت کو دیکھے اور ہماری سیرت کو دیکھے۔ جب ان اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کو بندہ دیکھتا ہے، اسے اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، دل میں خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، وہ بھی نبی کی امتی تھے، لیکن ان کا معاملہ کتنا اونچا ہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، وہ کیسے نیک تھے۔ اللہ کے ولیوں کی سیرت پڑھنے سے، سننے سے ہمیں اپنی گناہوں پر ندامت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں انسان کا گناہوں پر نادم ہو جانا، یہی اسی کو توبہ کہتے ہیں یا توبہ کا مقدمہ کہتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنی خطاؤں پر نادم ہو جاتا ہے، ندامت کی برکت سے، توبہ کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام مفتی ظہیر صاحب قبلہ۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، یہ ایک ایسی عظیم دولت ہے۔ ان کے اللہ کے محبوبین کا ذکر سننے سے، ان کی سیرت کو سننے سے ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس ہونے لگتا ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے خطاؤں پر نادم ہونے لگتے ہیں کہ مولا وہ کیا اللہ کے محبوب بندے تھے، اور آج ہماری زندگی، ہمارا کردار اور ہماری حیات اور ہمارے معمولات اور ہمارے شب و روز کیسی غفلت میں گزر رہے ہیں۔ وہ اللہ والے کتنی اونچی شان والے تھے۔ اور سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کا مقام کا یہ عالم ہے، سابقہ انبیاء کرام بھی پیران پیر کی عظمت کو تسلیم کیا کرتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آپ کو ملے گا، کثرت سے ان انبیاء کا ذکر ملے گا۔ ایسے اولو العظم پیغمبر بھی حضرت سرکار پیران پیر حضور غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، فضیلت کو مانا کرتے ہیں۔ آپ پوچھے وہ کیسے؟ ہاں، سیرت کی کتابوں میں گواہ لکھا ہے قلائل الجواہر میں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عیسائی راہب تھا جس کا نام سنان نامی ایک عیسائی پادری تھا، عیسائیوں کا بڑا تھا۔ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ وہ اسلام لانا چاہتا ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی، پادری ہے، وقت کا بڑا پادری ہے، عیسائیوں کا پادری ہے، اسلام لانے کے لیے اس کا دل مچلنے لگا، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر میں کس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا
کہ میں ایسے اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا جو روئے زمین میں سب سے زیادہ بہتر ہے. اس وقت جس ماحول میں جس زمانے کا تھا اس دور میں جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کا محبوب جو ولی ہے، میں اس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا. سوچتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ میں تو کمزور آدمی، مجھے کیا پتا کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا مقام ہے، اللہ کے پاس کس کا کتنا اونچا رتبہ ہے، مجھے کیا پتا. لیکن دل میں تمنا تھی کہ میں عیسائیوں کا پادری ہوں، اگر میں اسلام لاؤں گا تو سب سے بہترین آدمی کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا. جب سوچ ارادے پکے ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ضرور ملا کرتی ہے. آپ کی نیت ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرماتا ہے. آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں. آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، ارادہ اگر آپ کا پکا ہے تو اللہ کی مدد ضرور ہوا کرتی ہے. تو وہی شخص نے دل میں خیال کیا کہ میں اسلام تو لاؤں گا، کلمہ تو پڑھوں گا، لیکن سب سے بہترین انسان کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا. اسی خیال، اسی سوچ و فکر میں وہ سنان نامی عیسائی پادری سو گیا. سونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. اس کے خواب میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں کلیمت اللہ، روح اللہ کہا گیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام اس پادری کے خواب میں آتے ہیں اور پادری سے فرماتے ہیں کہ اے سنان اذهب الى بغداد، اے سنان کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام لانا چاہتا ہے، عروس البلاد بغداد کی سرزمین پر تو تشریف لے جا، سبحان اللہ، بغداد کی سرزمین پر چلا جا. بغداد کی سرزمین پر جا کر وہاں ایک اللہ کا محبوب، ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی نامی ایک اللہ کا ولی تاجدار اولیاء رہا کرتا ہے، اس اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جا کر اسلام لا لے. سبحان اللہ. اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے پادری، ساری روئے زمین میں اب اس وقت سب سے بہترین آدمی کے ہاتھ پر تو اسلام لانا چاہتا ہے. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بہتر نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ سارے ولیوں کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ پر جا کر اسلام لے کر آ. اللہ اکبر. تو سابقہ نبیوں نے جن کی شان بیان کی ہو، آج ہم پیرانے پیر کی عظمت بیان کر رہے ہیں، ان کے فضائل کو سن رہے ہیں. یاد رکھ لو، محبوب آباد کی سرزمین پر رہنے والے مرد و خواتین یہ ذہن نشین کر لے کہ پیرانے پیر کی عظمت کو بیان کرنا یہ ہمارا ہی طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبیوں نے ان کی شان کو بیان فرمایا، خدا کے نبیوں نے ان کے مقام کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی شان کو بیان کیا. اب آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. آپ کہیں گے کہ ایک اللہ کے نبی نے شان بیان کی. ہاں، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار پیرانے پیر خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری نگاہوں کے سامنے نبیوں کے سردار امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لائے. ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، کیا تمہاری امت میں میرے اس امتی، میرے اس ولی
عبد القادر کے جیسا کوئی ایک فرد بھی تمہاری امت میں گزرا ہے؟ کوئی ایک فرد بھی عبد القادر کے جیسا تمہاری امت میں پیدا ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا میری امت کثیر تعداد میں اگرچہ کہ تھی، قرآن میں میرا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، لیکن آقا عبد القادر غوث اعظم دستگیر سے زیادہ عظمت والا اور ان کے جیسا ایک شخص بھی میری امت میں پیدا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر، قربان جائے اللہ نے ہمیں کیسا پیر عطا فرمایا ہے، کس شان کا پیر عطا فرمایا ہے۔ سابقہ انبیاء گواہی دے رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ہماری امت میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو ایسے ولیوں کا تذکرہ کرنے والے، ایسے ولیوں کے نام لیوا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ان بدبختوں میں سے نہیں ہیں جو ولیوں کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان بدبختوں میں نہیں بنایا جن کے سامنے جب اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، جغرافیہ چینج ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ لے اللہ کے ولیوں کی شان، بالخصوص پیران پیر، یہ وہ پیران پیر ہے، ان کی شان میں اگر کوئی ادناسی گستاخی بھی کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جاتا ہے۔ وقت کا اگر کوئی اللہ کا ولی بھی ہو، پیران پیر کی شان میں گستاخی کرے گا تو ولی کی ولایت کو بھی چھین لیا گیا ہے۔ آپ اور ہم ماں و شما کا کیا علم ہے؟ ہم کس گنتی میں آتے ہیں؟ سیرت نگاروں نے بیان کیا پیران پیر کے کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیران پیر کی خانقاہ میں آیا۔ یہ بات بغور سماعت کرے، آج جو ڈرناکل کے جو حضرات یہاں جمع ہیں ان تمام کے لیے ایک بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو ولیوں کا باادب اور صحیح العقیدہ بنانا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ اگر اولاد ہم اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال تو ہمارے ماں باپ کا ہے جنہوں نے ہمیں صحیح العقیدہ بچا کر رکھا ہے، یہ ہمارے والدین کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنی نسل کو اگر ہم صحیح العقیدہ بنائے رکھے ہیں تو اس میں ہمارا کمال ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یقیناً اللہ کا شکر ہے، لیکن کمال ہمارا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے بڑوں کا ہے جنہوں نے ہمیں سنبھال کر رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنی ذریت کو، آنے والی نسلوں کے سینوں میں عشق رسول، عشق اولیاء، تعظیم و محبت پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو صحیح العقیدہ نہیں بنائیں گے تو یاد رکھ لے ہماری اولاد کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی، دنیا بھی ہلاک ہو جائے گی، آخرت بھی ہلاک ہو جائے گی۔ ایک واقعہ بیان کروں گا، زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ پیران پیر کی سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص آپ کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اور پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت ہی خستہ حالت ہے، پریشان ہے۔ آنے والے نے پیران پیر سے عرض کیا کہ اے پیران پیر، اے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے در پر بیٹھا ہوا ہے، کسی بادشاہ کے در پر کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی، لیکن جو ولیوں کا سردار ہے ان کے در پہ کوئی محروم بیٹھا ہوا ہے، یہ بات اچھی نہیں دکھ رہی ہے۔ پیران پیر آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحیح و سالم کر دے، تندرست کر دے۔ تو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے آنے والے،
یہ جو میرے در پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا۔ ہوا یوں کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑا کرامت اللہ نے اونچائی عطا فرمائی تھی، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوا میں اڑتا تھا، ہوا میں چلا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جو اس کے ساتھ ولیوں کی جو جماعت تھی، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ راستے میں میری خانقاہ آ گئی، تو اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی ولی تھے، انہوں نے کہا کہ اے پیران پیر کی خانقاہ آ چکی ہے، ان کی خانقاہ کے اوپر سے جانا یہ بے ادبی ہوگی، پیران پیر کی عظمت کے خلاف ہوگا۔ اللہ کے ولی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ادب کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور دین سارا کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب جس کا ہوگا نصیب بھی اس کا چمکے گا، اور جو بے ادب ہوگا وہ ہمیشہ محروم رہے گا، بد نصیب رہے گا۔ تو دونوں اس کے جو ساتھی تھے، ایک دائیں جانب چلے گیا، ایک بائیں جانب چلے گیا۔ تو یہ جو شخص تھا، اس نے کہا کہ پیران پیر کی خانقاہ بیچ میں آ گئی، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی بے ادبی ہوگی، بغیر کوئی خیال کیے کہ وہ میری خانقاہ کے اوپر سے جانے لگا۔ رب کو جلال آ گیا کہ میرا محبوب سبحانی، قطب ربانی، جس کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، پیران پیر کی خانقاہ کے اوپر سے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کی ولایت کو اس سے سلب کر لیا، ولایت کو چھین لیا۔ جیسے ہی ولایت چھین لی گئی، اڑنے کا پاور ختم ہو گیا، وہ اڑتا جو چل رہا تھا اچانک زمین پر گر گیا، ہاتھ اور پیر اس کے سب ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک اللہ کا ولی ہو کر اس نے پیران پیر کی گستاخی نہیں کی، بے ادبی نہیں کی، ان کی خانقاہ کی بے ادبی کی۔ اور خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ خانقاہ اللہ کے ولی پیران پیر کے قدم وہاں پڑتے تھے۔ ارے جس زمین کو پیران پیر کے قدم سے نسبت ہو گئی، اس زمین کا بھی ادب کرنا لازم ہے۔ بے شک بے شک۔ اس زمین کا بھی ادب کرنا لازم ہے، اس زمین کا بھی احترام کرنا لازم ہے، چونکہ زمین کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو چکی ہے۔ اسی لیے آج ہمیں اپنے بڑوں نے، اپنے آبا و اجداد نے ادب کی تعلیم دی۔ ہم اجمیر کو اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ بغداد کو بغداد نہیں کہتے ہیں، بغداد شریف کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ اجمیر کو نسبت ہے خواجہ خواجگان سے، اجمیر کو نسبت ہے عطائے رسول غریب نواز سے۔ تو ایک شہر کو اللہ کے ولی سے نسبت ہو جاتی ہے، اس شہر کے نام لینے میں بھی ادب ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پیران پیر کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں بکنا تو دور کی بات ہے، خیال بھی لائیں گے، تو ایک ولی کی جب ولایت سلب ہو رہی ہے تو عام انسان کا کتنا برا عالم ہونے والا ہوگا، جس کے پاس نہ عبادت، نہ سجدے، نہ اخلاص، نہ للہیت، نہ نیکی، کچھ نہیں ہے، اور زبان سے جو چاہے بکے جا رہا ہے۔ تو خدا را زبانوں کو لگام دے، اللہ کے ولیوں سے عقیدت کو، محبت کو، تعظیم کو، احترام کو لازم کر لے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے، سرکار پیران پیر کی تعلیم کے متعلق کچھ اصلاح اعمال کے تعلق سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتیں بے شمار ہے۔ آپ میرے بعد خطیب اہل سنت سے نہایت ایمان افروز خطاب سنیں گے،
لیکن میں آخری بات، اصلاحی بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں چونکہ ہم اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت اس چیز کا نام ہے جس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، وہ محبوب کی اتباع اور فرمانبرداری بھی کرنے لگتا ہے، محبوب کی اتباع کرتا ہے، محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ محبت کی پہلی نشانی ہے۔ تو پیران پیر نے اپنے ماننے والے، اپنے عقیدت مندوں کو سب کے لیے بہت ہی تعلیمات بیان کی، لیکن ایک تعلیم میں آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کی تعلیمات کا ذخیرہ ہے، سمندر ہے، لیکن ایک سمندر کا قطرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جو خواتین پردہ نشین ہیں ان سے بھی میری ادباً گزارش ہے، بغور سماعت کرے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ تو الحمدللہ سماعت کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم اس لیے اہم ہے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بے سکونی آ چکی ہے، آج ہم دنیا کے جو لالچی بن چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہرس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کو ہرس ہے، لالچ ہے، طمع ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی فکر، دو گھر ہے تو تیسرے گھر کی فکر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان کو، ابن آدم کو 2 وادی بھر کر مال مل جائے تو وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا۔ یہ طمع کہتے ہیں اسے عربی زبان میں، طمع، ہرس اور لالچ۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ لوگوں، طمع اس میں 3 حروف ہے، ایک تو، دوسرا میم، تیسرا عین۔ طمع یہ تینوں حروف ہے۔ فرماتے ہیں پیران پیر یہ تینوں حروف کے اندر نقطہ نہیں ہے، تو کو بھی نقطہ نہیں، میم کو بھی نقطہ نہیں، عین کو بھی نقطہ نہیں۔ اور میرے پیر، بڑے پیر فرماتے ہیں جس کے اندر طمع آ جاتی ہے، لالچ آ جاتی ہے، ہرس آ جاتی ہے، فرمایا جس طمع کے اندر ایک حرف کو بھی نقطہ نہیں ہے، اور طمع کرنے والا بھی ہمیشہ خیر سے محروم رہتا ہے، ہمیشہ بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح تینوں حروف کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح اس عمل میں جو مبتلا رہتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ کوئی خیر، کوئی بھلائی اللہ نصیب نہیں فرماتا۔ تو خدا را سرکار پیران پیر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم دنیا کے لالچی مت بنو، دنیا کے حریص مت بنو۔ آج گھروں میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، شوہر صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ میری خواہشات، میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ آج لالچ اور ہرس اتنا بڑھ چکا ہے، اتنا بڑھ چکا ہے کہ آج ہم ہزاروں روپے کما کر بھی ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، لالچ اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن 2 چیزوں کی ہرس ختم نہیں ہوتی، ایک زندگی پر ہرس اور دوسرا مال پر ہرس۔ کتنا بھی کما لے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھرتی سوائے مٹی کے، یعنی قبر میں جانے کے بعد اس کی خواہش، اس کی ہرس ختم ہونے والی ہے۔ تو خدا را اللہ نے جتنے ہمیں دیا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، حریص نہ بنے، لالچی نہ بنے۔ اللہ والے کبھی لالچی، ہرس سے ہمیشہ لوگوں کو روکتے رہے، فرماتے رہے کہ اگر تم دنیا میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہرس سے بچو، لالچ سے بچو، طمع سے بچو۔ جتنی ہرس تمہارے سینے میں پیدا ہوتی رہے گی کبھی تمہاری ہرس ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں جانے کے بعد جب قبر کی مٹی جب تمہارے جسم پر ڈالی جائے گی تب تمہارے اندر کی ہرس اور لالچ ختم ہو جائے گی۔ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ آج فیضان غوث اعظم کا جلسہ ہے،
میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی کافی تعداد میں ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے رہے، جتنا ملا شکر بجا لائے۔ میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے میں تم کو اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا، بے شک میری نعمت کم نہیں ہوگی، اور نعمتیں دوں گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا جس طرح میں نے نعمت دیا ہے، نعمت دینے پر قادر ہوں، اسی طرح نعمت چھین لینے پر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو شکر ادا کرے۔ بہرحال بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ الحمدللہ محبوب آباد کے ضلع میں ایک عظیم الشان پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد کیا گیا۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، مرد و خواتین تمام سے میری گزارش ہے اور میں مبارکباد دوں گا محترم ہمارے جو مسجد کے انتظامی حضرات ہیں، اور بالخصوص کھمم کی سرزمین پر ایک اہل سنت کی جو عظیم تنظیم کئی سال سے کام کر رہی ہے، میں ان نوجوانوں کو بھی، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، اور حیدرآباد کی سرزمین سے یہاں تک لانے والی فیض رسالت مآب کمیٹی کے صدر صاحب اور بانی می سعادت علی سیفان بندہ نوازی صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا، اور اس مقامی یہاں پر جن حضرات جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضور کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان تمام کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے بڑی مسرت ہوئی، روحانی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس سرزمین پر اہل سنت والجماعت کا بہترین انداز میں کام ہو رہا ہے۔ اور میں تمام حاضرین سامعین سے کہوں گا کہ ان اہل سنت کے مجاہدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھے، ان کا ساتھ دے، ان کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو جس طرح آج ہم یہاں ساتھ بیٹھ کر پیران پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس تذکرے کی برکت میں اللہ ہمیں جنت میں اپنا ساتھی بنا لے، جنت کی نعمتوں سے بھی اللہ ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ جتنے حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جو خواتین رات کی اتنی وقت گزرنے کے بعد بھی آج بڑی سردی کے موسم میں بھی خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئے، مولا ان خواتین کے سارے معاملات میں مولا تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے، ان تمام کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دے، سرکار پیران پیر کا صدقہ عطا فرما دے، بڑے پیر کا فیضان عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ منتظمین جلسہ کو مولا تعالیٰ بغداد شریف کی حاضری نصیب فرما دے، مولا تعالیٰ ہم تمام کو مدینے کی زندگی مدینے کی موت نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا دیدار نصیب فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جن جن حضرات نے اس جلسے کے لیے دامے درمے قدمے قلمے سخنے جس طرح بھی تعاون کیا، حصہ لیا، مولا تمام کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ تمام حضرات اسی طرح اطمینان